بچوں اور اپنے گھروں میں بیٹھ کر خطبہ جمعہ کو سننے والی میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور رب العالمین ہم سب کو اپنے سیدھے ڈگر اور راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اعضاء اور جوارح عطا کیا ہے، دیا ہے، سارے اعضاء اور جسم کے سارے انگوں کی حفاظت اور رکھوالی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان اسی خیرخواہ بھائی کے مشورے پر جھوٹ ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان جھوٹ ہے۔ در حقیقت جب آپ سماج کے اندر، اپنے سماج کے اندر، جس کو مسلم سماج کہا جاتا ہے، اس کے اندر نگاہ ڈالیں گے تو بیشتر لوگ، زیادہ تر لوگ جھوٹ بولنے میں جھجھک نہیں محسوس کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ بہت سارے لوگوں کی عادت اور وتیرہ ہی بن گیا ہے، ہر بات میں جھوٹ، تجارت میں جھوٹ، معاملات میں جھوٹ، لین دین میں جھوٹ، بیوی بال بچوں سے جھوٹ وغیرہ وغیرہ، اور جھوٹ کے برے نتائج سے بالکل لاپرواہ اور غافل ہیں۔ جھوٹ کا انجام کیا ہے دنیا کے اندر اور مرنے کے بعد اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اس سے اکثر لوگ غافل اور لاپرواہ۔ وجہ یہ ہے، جھوٹ بولنے کی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنا کاروبار بنا لیتے ہیں جھوٹ، ان کا سوچنا یہ ہے کہ کر لو دنیا کے اندر ترقی، دنیا ہی تو ہے، آخرت کی فکر نہیں ہوتی۔ جبکہ قرآن مجید نے اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آن، ہر لمحہ، ہر منٹ اور سیکنڈ مسلمانوں کو خصوصی طور پر آخرت کی فکر کرنے کی توفیق دی ہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت سب سے بہتر ہے اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، جھوٹ کا معنی اور مطلب اور ارتھ یہ ہے، جان بوجھ کر، قصد و ارادہ کے ساتھ، جانکاری رکھتے ہوئے حقیقت اور سچائی کے خلاف بولنا۔ جان بوجھ کر، قصد و ارادہ کے ساتھ، حقیقت اور سچائی کے خلاف بولنا، اسے جھوٹ کہا جاتا ہے۔ اور آپ لوگ دانا اور بینا اور ہوشیار ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی آئے اور آپ سے کہے کہ رات کے 12 بج رہے ہیں، یہ حقیقت کے خلاف ہے نا، سچائی کے خلاف ہے، یہی جھوٹ ہوا، یہی جھوٹ ہوا۔ اسلام میں جھوٹ بالکل حرام ہی نہیں، بلکہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس آدمی کی عادت ہو جاتی ہے جھوٹ بولنا، جھوٹا کاروبار کرنا، جھوٹ کو تلاش کرنا، جھوٹے حیلے اور بہانے بنانا، وہ سماج کے اندر بہت ہی ذلیل اور حقیر، کمتر نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ کیا اگر کوئی دکاندار سماج کے اندر مشہور ہو کہ اپنی تجارت میں جھوٹ بولتا ہے، کیا آپ اس کے یہاں سامان خریدنے جائیں گے؟ دوسرے کے یہاں مہنگا خرید لیں گے، لیکن جھوٹے تجارتی کے یہاں آپ سامان خریدنے قطعاً نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ سماج کے اندر جھوٹ بولنے میں مشہور اور معروف ہے۔ یہ دنیا کے اندر جھوٹ بولنے والوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ اپنی عادت بنا لیتا ہے، اپنی کھیتی باڑی، اپنی تجارت جھوٹ ہی کو بنا لیتا ہے، یہ بات جانے رکھے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ حیران رہتا ہے، اس کے قلب و جگر کے اندر سکون اور اطمینان اور راحت اور آرام نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ بیاکل رہتا ہے، وہ کسی بھی سماج کے اندر
है, कोई बात बोलते हुए वो कतराता है। ये झूठ का बुरा अंजाम और नतीजा। झूठ सबसे बड़ा गुनाह है। और एक बात जान रखिए मेरे मुसलमान भाइयों और साथियों, इस्लाम और झूठ, ईमान और झूठ एक दिल में इकट्ठा नहीं हो सकता है। इस्लाम और ईमान और झूठ दोनों एक ही दिल में इकट्ठा नहीं हो सकता। या तो ईमान रहेगा और इस्लाम रहेगा, या तो फिर झूठ आते ही ईमान रफू चक्कर हो जाता है, इस्लाम रफू चक्कर हो जाता है। क्योंकि ईमान और इस्लाम की बुनियाद सच्चाई पर है और झूठ की बुनियाद मुनाफिकत पर है। झूठ की बुनियाद मुनाफिकत पर है और ईमान और निफाक एक दिल में इकट्ठा नहीं हो सकता है। ये नहीं हो सकता है कि हमारे दिल में ईमान भी हो, इस्लाम भी हो और हम मुनाफिक भी रहे। निफाक जिसको मुनाफिकत कहा जाता है, इस्लाम और निफाक एक दिल में इकट्ठा नहीं हो सकता है। चुनाचे जो आदमी अपने मामलात के अंदर झूठ बोलता है वो दिल का अंधा और काला है। झूठ बोलने से उसका दिल सियाह और काला हो जाता है जितना वो झूठ बोलता है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, सहीह बुखारी की रिवायत है, आयतुल मुनाफिक तलाक, ऐ मुसलमानों झूठ ये मोमिनों की निशानी नहीं है, झूठ ये मुसलमानों की पहचान नहीं है, झूठ ये मुनाफिकों की निशानी है। और मुनाफिक दो तरह से होते हैं, एक अकीदे में मुनाफिक, एक अमल में मुनाफिक। अकीदे में मुनाफिक का मतलब यह है कि दिल में कुफ्र छिपाए रखे और ऊपर से इस्लाम को जाहिर करे। ये मुनाफिक हमेशा हमें जहन्नम के निचले तबके में होगा। अल्लाह महफूज रखे। इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार। कुरान बराबर दोहरा ऐलान करता है कि मुनाफिक जहन्नम के पेटी में होंगे, सबसे नीचे तबके में। ये अकीदे में निफाक है। जैसे कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक के अंदर मदीना के अंदर मुनाफिक पैदा हुए थे और जिनका सरदार अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल था। और एक मुनाफिकत अमल में होता, अमल में, और इससे अकीदे में निफाक ना हो, इससे आदमी मुसलमान आदमी बच जाता है। लेकिन अमल में निफाक से अक्सर मुसलमान नहीं बच पाते। क्यों? हाय रे दुनिया, हाय रे दुनिया, हाय रे दुनिया, हाय रे दुनिया। अगर ये हो जाए हमारा मिजाज, हमारा नेचर कि हाय रे आखिरत, हाय रे आखिरत, हाय रे नियामत, हाय रे नियामत, हाय रे कब्र की जिंदगी, हाय रे कब्र की जिंदगी, हाय रे दरबार इलाही में पेशी, अगर हमारा मिजाज ये बन जाए अल्लाह तौफीक दे तो हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो अमल में मुनाफिकत, झूठ ये मुनाफिकों की निशानी है, मोमिनों की निशानी नहीं। से बुखारी की रिवायत, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आयतुल मुनाफिक तलाक, मुनाफिकों की निशानी तीन है। इन तीनों में से जितनी हमारे अंदर ये चीजें पाई जाएगी उतने हम अमल में मुनाफिक हैं। और अमल में मुनाफिक रब के यहाँ और दुनिया के सरदार दो आलम के यहाँ महबूब नहीं हो सकता है, पसंदीदा नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारा रब सच्चा, हमारे रसूल सच्चे, हमारा कुरान सच्चा, हमारा किबला सच्चा, और इन्हीं देश पर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। लिहाजा एक मुसलमान मर्द और औरत की जबान भी सच्ची होनी चाहिए। झूठ, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मुनाफिकों की निशानी तीन है। पहली निशानी इदा हद्दसा कज़ब, जब भी बोले झूठ बोले, अक्सर और बेशतर झूठ बोले। आज जाओ कि जाते हो, क्या माफ करेंगे अगर कोई दुकानदार इसमें होगा तो जाओ भाई इसका दाम ये थोड़ा मुनासिब लगा लो, मेरा अल्लाह की कसम कोई नफा नहीं है। ये झूठ है, सरासर की नहीं है। अगर एक पाई का नफा है तो है नफा की नहीं है, एक पाई का नफा है तो नफा है कि नहीं। और तुम झूठ बोलो कि मेरा एक पैसे का नफा नहीं। हाँ ये कहो भाई कि जो मैं नफा चाहता हूं उतना मेरा नफा नहीं है, तो बात सही है। लेकिन एक पैसे का नफा नहीं है, ये झूठ है कि नहीं
تو جھوٹ کا انجام یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والا اپنے آپ کو مومنوں اور مسلمانوں کے صف اور بنکٹ سے نکال کر منافقوں کے بنکٹ اور صف کے اندر اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہے، اور رب کائنات جانتا ہے، وہ علام الغیوب ہے، وہ سینوں کی رازوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ جھوٹ کا بڑا نقصان کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی ہے، رسول کی نافرمانی ہے، قرآن کی سے کھلی دشمنی ہے۔ اہل قرآن، اے قرآن پر ایمان رکھنے والے میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے، آمین۔ قرآن، جھوٹ بولنا قرآن سے بغاوت ہے، رسول کی نافرمانی ہے، رب کی نافرمانی ہے۔ اب آپ لوگ دانا اور بینا اور ہوشیار ہیں، اپنا رزق نکال لیں ہم کہ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ اس کے رسول سے دور ہوتے ہیں، اور جو اللہ سے دور ہو گیا اور رسول سے دور ہو گیا اور قرآن سے بغاوت کر لیا، پھر اس کا انجام اور رزلٹ کیا ہوگا؟ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کرتے، آگاہ کرتے، ساودھان، آگاہ ہو جاؤ، ایاکم والکذب، جھوٹ کا نقصان، جھوٹ بولنے سے ساودھان ہو جاؤ۔ موٹر سائیکل سے ہم جا رہے ہیں، کار سے ہم جا رہے ہیں، کہیں راستے پہ فائن لگ رہی ہو اور آگے لکھا ہو جائے ساودھان، اگر ہم نے اس نشان کو کراس کیا اور پلانٹی لگ گئی 1000، آگے جائیں گے، اللہ کے رسول کو ساودھان، آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، دور ہو جاؤ جھوٹ بولنے سے، جھوٹ بولنے سے ساودھان ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، بچو، پرہیز کرو، دور رہو۔ کیوں اللہ کے رسول نے کہا جھوٹ بولنے سے ساودھان رہو؟ کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ سے بچو۔ کیوں؟ کیونکہ جھوٹ اللہ کی نافرمانی کی رہنمائی کرتا ہے، اللہ کی بغاوت کی رہنمائی کرتا ہے، فسق و فجور کا راستہ جھوٹ دکھاتا ہے۔ ذرا دیکھ لیجئے مثال کے ساتھ، خطبہ جمعہ مختصر ہوتا ہے، کیا کیا جائے؟ ہم ڈیوٹی والے ہیں، مان لیا ہم ٹیچر ہیں، ہماری حاضری 8 بجے ہے۔ اب اگر گھڑی دیکھے ڈیوٹی پہ پہنچنے میں 8:20 ہو گئے، پرنسپل صاحب یا صدر مدنی صاحب پوچھیں گے کہاں؟ ابھی سے بہانہ ہم بنانے لگے، ارے وہ نکلے تھے راستے میں دوست مل گئے، مسئلہ مجھ سے پوچھنے لگے، ارے وہ گاڑی ایسی ہو گئی، ارے بھیڑ اتنا تھا، ارے سگنل یہ تھا۔ ایک جھوٹ ہزاروں جھوٹ کو جنم دیتا ہے۔ اور ذرا ہم لوگ اپنے من میں ڈوب کر دیکھ لیں، جو بھی جھوٹ بولتے اللہ محفوظ رکھے سب کو، اور ہمیں خاص طور پر، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اللہ کی جانب سے حکم ملتا وہی ہمارے رسول فرماتے ہیں کہ جھوٹ اللہ کی نافرمانی کی رہنمائی کرتا ہے، ان راستوں کو پر لے جانا چاہتا ہے جھوٹ جن راستوں پہ چلنے سے بندہ اللہ کا نافرمان ہو جائے گا۔ اب ہم لوگ اپنی زبانوں کی حفاظت کس طرح کریں گے؟ ہم لوگ سوچیں کہ ہم وہ راستہ ڈھونڈ رہے ہیں جس راستے پر چلنے کے بعد اپنے رب کے محبوب ہو جائیں گے یا ہم نافرمان ہو جائیں گے۔ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَلَا يَزَالُ الْإِنسَانُ يَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا۔ اللہ محفوظ رکھے، آمین۔ ہمیں بھی، ہماری ذریت کو بھی اور سارے مسلم برادران کو بھی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، معمولی بات پہ جھوٹ، بڑی بڑی بات پہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ جھوٹ کا انجام، جھوٹ بولنے والوں کا انجام، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ اور آپ لوگ سمجھدار ہیں، اللہ کے رجسٹر میں جو جھوٹا لکھ دیا گیا اس کا انجام اس ابدی اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں کیا ہوگا؟ یہ جھوٹ کا رزلٹ اور نتیجہ۔ اور سنائیں میں آپ کو میرے بھائیو ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں
غالباً سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 7 کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ۔ قرآن کی آیت کریمہ ہے، ہم مسلمانوں کو چاہیے ہمارا اسلام سچا، ہمارا اللہ سچا، ہمارا نبی سچا، ہمارا قرآن سچا، اللہ کی یہ دی ہوئی زبان بھی سچی ہونی چاہیے۔ اور جو آدمی سچا ہوتا ہے اللہ کا محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے، اسی صداقت کی بنا پر، اسی سچائی کے بنا پر تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب دیا۔ جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں جہاں جھوٹ بولنے سے فائدہ وہاں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے 3 جگہوں پر بس، یا تو بیوی کا دل بہلانے کے لیے میڈیم انداز کا بہانہ بازی کے انداز میں جھوٹ، یا 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، وہ دوسرا موضوع کبھی موقع ملا تو میں بتاؤں، 2 آدمیوں کے درمیان دشمنی ہے صلح کرانے کے لیے، یا کسی کی جان بالکل جانے والی تلوار، ننگی تلوار گردن پر لٹک چکی ہے، اور اگر وہ تھوڑا جھوٹ بول دے اور اس جھوٹ کے کفر نہ ہو تو وہاں بھی جائے، ورنہ کہیں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا جہنم ہے، ہلاکت ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی، آخرت میں جہنم ہے، دنیا میں ہلاکت، تباہی، بربادی ہے جھوٹ بولنے والوں کے لیے اور گنہگاروں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، جھوٹ بولنے والوں کے لیے ہلاکت۔ جھوٹ کا انجام یہ ہے میرے بھائیوں اور ساتھیوں، جھوٹ ساری برکت کو ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ میں جھوٹ بول کر کے اتنی پلاٹیں بیچ لیا، اتنی دکان ہماری چل گئی، اتنی تجارت ہم چل گئے، فلاں کو بیوقوف بنا لے گئے، چکما دے لے گئے۔ جھوٹ کا انجام ہے برکت کو ختم کرنا، جھوٹ سے برکت کو ختم ہو جائے گی، برکت بالکل نہ بھرس ہو۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ایک دوسرے فرشتے آئے۔ اللہ کے رسول سو رہے تھے، خواب ہے اللہ کے رسول کا، اور اللہ کے رسول کا خواب سچا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں چلو، اللہ کے رسول پوچھتے کہاں چلو؟ کہتے چلو میرے ساتھ، جبریل امین کہتے ہیں چلو میرے ساتھ، صحیح بخاری کی روایت ہے، چلو میرے ساتھ۔ اللہ کے رسول چل دیے، چلتے چلتے اللہ کے رسول نے بہت سارا ماجرا اور بہت سارے بڑے بڑے گناہوں کی سزائیں، ایسی سزائیں، ایسی کڑی سزائیں جو دنیا میں جو انسان کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول نے اسی سفر کے دوران خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی اپنے بدھی کے بل چت لیٹا ہوا ہے، بالکل ایسے، اور اس کے داہنی جانب فرشتہ کھڑا ہوا ہے۔ غور سے سنیے گا، یاد کر لیجیے، فرشتہ کھڑا ہوا ہے۔ فرشتہ ایک دھیاندار نوکیلا، ایسے جیسے گوشت لٹکانے والے لوگ کا لوہا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، آنکڑا، وہ لٹکا کر کے یہاں ڈالتا ہے اور چر سے بدھی تک پھاڑ دیتا ہے۔ اندازہ کرو میرے بھائیو، یہاں ڈالتا ہے جبڑے کے اندر اور چر تک بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ پھاڑ دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب جو تو کہیں گے سن کا انجیکشن لگا، معصوم کا انجیکشن، کوئی کیمیکل نہیں، اس کی غلطی پر رب کے حکم سے موجود فرشتہ یہ سزا دے رہا ہے۔ پھر اس کے بعد نتھنے میں ڈالتا ہے، چر سے پھاڑ دیتا ہے، پھر اس کے بعد آنکھ میں گھسیتا ہے اور چر سے پھاڑ دیتا ہے۔ جب یہ تینوں عضو دائیں جانب کا پھاڑ لیتا ہے تو اب بائیں جانب میں لگتا ہے، اور بائیں جانب بھی یہ گلپھڑا اور نتنا اور آنکھ ایسے چر چیرتا ہے۔ جب بائیں جانب کا چیر لیتا ہے پھر دائیں جانب آتا ہے، دائیں جانب والا صحیح ہو جاتا ہے، برابر کانٹینیو یہی سزا اسے دی جا رہی ہے۔ رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، جو اللہ کے رسول سراپا اپنی امت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، یہ سزا، کڑی سزا اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد پوچھتے ہیں اے جبریل ذرا مجھے بتلاؤ کس آدمی کے ساتھ جو اتنی کڑی سزا کا برتاؤ ہو رہا ہے، اس کا قصور اور جرم اور کمی اور گناہ کیا ہے؟ حضرت جبریل نے کہا
یہ جھوٹا آدمی تھا دنیا کے اندر. اللہ ہماری زبان کو سچائی عطا فرمائے, جھوٹ سے بچائے, آمین. یہ دنیا کے اندر جھوٹ بولتا تھا اور بسا اوقات سمٹائم جھوٹ بولنے میں اتنا ماہر تھا کہ اس کا جھوٹ آسمان سے باتیں کرتا تھا. اس کا جھوٹ آسمان, یہ ہے جھوٹ کا انجام میرے بھائیوں ساتھیوں. قبر میں تو عذاب ہوگا. اور اگر کوئی توحید والا مسلمان ہے, نماز روزے کا پابند ہے, اس کے باوجود وہ جھوٹ بولتا ہے, تو اللہ اسے جھوٹ کی سزا قیامت کے دن دے سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو سچے اسلام کے مطابق اپنے اخلاق معاملات بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ جیسے گندے گھناؤنے خطرناک جرم اور سزا سے محفوظ رکھے, آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, رحمت واسعہ. ان کے سیرت میں ویسے لوگ ہی خاص طور پر ہمارے ہندوستان والے اگر شیخ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ کا جو عقیدہ ہے, جو اخلاق ہے, جو معاملہ ہے, اس کو اپنانے تو سماج کے اندر جو بدعقیدگی اور خرافات ہم دیکھنے ختم ہو جائے گا. عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ویسے نہیں تھے جیسا لوگ بیان کر رہے ہیں. ان کی کوئی سیرت تو پڑھے, ان کی کتاب خنیت الطالبین تو کوئی پڑھے. یہ موضوع دوسرا. عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تحصیل علم کے خاطر کہیں جا رہے ہیں مختصر, تو والدہ نے ان کے جیب میں چند اشرفیاں کپڑے کے بیچ میں رکھ کر کے سل دیا, کیونکہ راستہ خطرناک تھا, لٹیروں اور ڈاکوؤں کا راستہ تھا. اور ماں نے وصیت کی کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا. آج کل کی مائیں کیا ہیں, جتنا ہمارا لڑکا پھٹے باز ہو اتنے اس کی گھر میں تعریف ہوتی. ہزاروں کو ٹوپی پہنا کر کے, ہزاروں کو چونا لگا کر کے میرا لاڈلا چلا آتا ہے. آپ کی مائیں یا والدین تو اکثر ایسے ہیں. عبدالقادر جیلانی ماں نے وصیت کا, بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. اشرفیاں چلی جائیں, جان چلی جائے, جھوٹ نہیں بولنا. جاتے جاتے راستے میں ڈاکوؤں کا سامنا ہوا اور ڈاکوؤں نے عبدالقادر جیلانی کو پکڑا اور ان کے جیب ٹیپ وغیرہ جہاں تک وہ ظاہری اوپر سے چیک کر سکتے تھے چیک کیا, کچھ نہیں پایا. ڈاکوؤں کو اوپر بھائی اشرفیاں اندر سے کر کے مارا رکھا تھا, کچھ نہیں پایا. پھر ڈاکو پوچھتے ہیں تمہارے پاس کچھ ہے؟ عبدالقادر, نام میں بتا رہا ہوں, وہ نام میں کیا جانتے تھے. تمہارے پاس کچھ ہے؟ سنو عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی پیاری سیرت پاک. کہتے ہیں ہاں اتنی اشرفیاں میرے پاس ہیں. کہاں ہیں؟ فلاں جگہ پہ. ڈاکوؤں نے ان اشرفیوں کو نکالا. نکالنے کے بعد میں اتیت آشچर्य ہوا, بہت زیادہ تعجب ہوا. کہتے ہیں تم چھپا سکتے تھے, کہہ سکتے میرے پاس نہیں ہے, کیوں تم نے مجھے بتا دیا؟ کہا میری ماں کی یہ وصیت ہے کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا, اشرفی چلی جائے, اس کی پرواہ نہ کرنا. اللہ رزاق, رزق عطا کرنے والا ہے اور بہت ہی شکتیشالی اور طاقتور ہے, اس لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا. مسلمان ہوں, یہ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی سیرت پاک میں بات لکھی. لہذا ہم اگر آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں, پرسوں میری کسی سے بات ہو رہی تھی کہ مولانا یہاں پر جھوٹ, پرسوں کی بات ہے, رات کے عالم میں 10:30 بجے اور جگہ بھی ہے لیکن جگہ نہیں بتاؤں گا. کہ مولانا بغیر جھوٹ کے کوئی کام نہیں ہو سکتا. نہ آپ بلڈنگ بنا سکتے ہو, نہ پلاٹنگ کر سکتے ہو, نہ سیمنٹ خرید سکتے ہو, نہ سلیہ خرید سکتے ہو, نہ یہ خرید سکتے ہو, دنیا بھر کی فریض. ہم نے کہا یہ تو سارا محلہ ہمارے مسلمانوں کا محلہ ہے. ہے بات صحیح کہ نہیں ہے؟ ہے بات صحیح کہ نہیں ہے؟ ہم سارے کے سارے سکرولی یا ککرولی یا کاکولی یا کہیں یا باہر سے آتے
اصلاح فرمائے، ہمارے اخلاق و معاملات کی اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کی حفاظت کرے اور مسلمانوں کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو وہ جذبہ عطا کرے کہ وہ اپنے اسلام کی حفاظت کر سکے اور اپنے اسلام کی تعلیم کی پابندی کر سکے۔ الہ العالمین ہمارے والدین کو بخش دے، ہمارے ہم سب کے سارے میتوں کو بخش دے رب العالمین۔ اللہ ان کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، تو غفور رحیم ہے، ہم تجھے سے مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے۔ اللہ ہمارے اساتذہ کرام کو بخش دے، ہم سب کے میتوں کو بخش دے رب العالمین۔ عرش کے سائے میں ان کے ساتھ ہمیں ٹھہرنے کا موقع دے رب العالمین۔ جنت الفردوس کے اندر ہمارے میتوں کے ساتھ ہماری ملاقات فرما۔ الہ العالمین جو بے راہ رو ہے انہیں ہدایت دے، جو بے نماز ہے ان کے دلوں میں مسجد کا احترام ڈال دے، جو غریب ہے ان کی غربت جائز طریقے سے ختم کر دے، اور جو امیر ہے رب العالمین کو اور امیر بنا دے اور ان کو اپنے سماج کے غریبوں کا حق ادا کرنے کا موقع دے رب العالمین۔ جب تک دنیا میں ہم سب کو ذکر ایمان کے ذکر، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ لمبی سے لمبی